عثمان شامی صاحب 90 روز کا ٹائم دیا گیا ہے. اس حکومت کو قائم ہوئے 18 ماہ ہو گئے ہیں. 18 ماہ میں پی ٹی آئی ابھی تک اپنی جدوجہد سے کچھ حاصل نہیں کر سکی. تو 3 ماہ بعد یعنی کہ اکتوبر کے مہینے میں سیاسی منظرنامے میں ایسی کیا بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ ایک تو 90 روز جو ہے وہ جیسے بات ہو رہی تھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑے اہم ہیں. پہلی دفعہ 90 روز کا کہہ کے پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا گیا جب ضیاء الحق نے کہا کہ 90 روز میں الیکشن ہو جائیں گے. پھر دلچسپ بات ہے کہ خان صاحب نے بولا کہ میرا اقتدار آئے گا تو 90 روز کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر آپ کو یاد ہوگا 2022 میں جب خان صاحب کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تو ایک ریٹائرڈ جرنیلوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو جائیں گے. تو پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی 90 روز کا وعدہ کیا گیا ہے کسی بھی چیز کے لیے تو وہ وعدہ وفا نہیں ہوا. سمجھے بات لمبی تو سمجھیں اس دفعہ بھی جو ہے وہ یہ آپ ضیاء الحق صاحب کا یا خان صاحب کا دعویٰ یا وعدہ سمجھ لیں قوم کے ساتھ. دوسری ایک اور چیز دیکھیں, میں آج یہ دیکھ رہا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کے پچھلے کوئی 1 سال کے بیانات ہیں, بڑے دلچسپ ہیں. 8 ستمبر 2024 کو علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو 2 ہفتوں میں رہا نہ کیا گیا تو ہم خود چھڑا لیں گے, میں ورکرز کی قیادت کروں گا اور پہلی گولی میں کھاؤں گا. پھر وہ 22 اکتوبر کو کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو فوری رہا نہیں کیا گیا تو حکومت کا تختہ الٹ دیں گے اور میں قیادت کروں گا. پھر وہ کہتے ہیں 5 جون کو کہ اگر عید الاضحیٰ سے پہلے نہ رہا کیا گیا تو پھر ملک گیر احتجاجی تحریک چلے گی. اب انہوں نے 12 جولائی کو کہہ دیا یا تم نہیں یا ہم نہیں, آر یا پار. تو اصل میں تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ اس کو جو میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے تو اس کو کوئی سنجیدہ تھریٹ نہیں سمجھنا چاہیے. تو مایوس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے. انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنے ورکرز کو جو ہے کوئی حوصلہ دینا تھا تو وہ ایک نئی تاریخ انہوں نے ان کو دے دی ہے. دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے پریس کانفرنس میں اس پہ آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئیں بیٹھ کے اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. تو جب وہ یہ دعوت دے رہے ہیں تو یہ آغاز بھی وہ کر دیں, تو کیوں نہ پی ٹی آئی جو ہے وہ معافی مانگ لے 2018 میں یا 2014 سے 2018 تک جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے جو کام کیا اور جس طرح اقتدار میں آئے, اگر وہ اس بات کی معذرت کر لیں قوم سے اور اس بات کا اعتراف کر لیں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا رستہ آگے سیاسی جماعتوں سے دیگر بات کرنے کا نکل سکتا ہے. دوسری بات لیکن وہ سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. میں یہ بتا رہا ہوں, میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں سے, وہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے, فیصلہ سازوں سے. یہ جو حکومت کی طرف وہ اشارہ کرے کہتے ہیں ان سے بات کر کے وقت ضائع نہیں کریں گے. تو ایک تو یہ خان صاحب جو ہے وہ کیا جیل میں ان کی مصروفیات ہے جو ان کا وقت ضائع ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو اس کا کیا یہ پھر آپ اسٹیبلشمنٹ سے تو وہی بات کر سکتے ہیں, یعنی آپ ایک طرح سے نوکری کی درخواست دے رہے ہیں جو پی ڈی ایم نے جو ہے وہ ساز باز ان کے ساتھ کی اور حکومت میں آ گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت مستحکم ہو اور سیاسی عمل آگے چلے تو پھر آپ کو سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی حل نکالنا چاہیے نا. جب تک آپ سیاسی اور سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور اس سے بھاگتے رہیں گے, ان کو تانے دیتے رہیں گے, تو ملک میں سیاسی عمل آگے نہیں چل سکتا. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے تو آپ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو اور طاقت دے رہے ہیں. تو آپ ان کا کام کر رہے ہیں اس یہ بھیس اوڑھ کے کہ ہم جیسے جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو میرے خیال میں یہ بڑی بنیادی غلطی ہے ان کی. اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ آگے نکلے تو ان کو سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے اور کم از کم کوئی گراؤنڈ رولز طے کر لینے چاہیے کہ اس ملک میں سیاست ہوئے گی تو کیا چیزیں ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ الاؤ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اب یہ بھی جاننا ہے کہ آگے حکومت کس طرح سے ٹیکل کرے گی اس سارے معاملے کو. 90 روز کا تو وقت دیا گیا لیکن پلان ابھی تک سامنے نہیں آیا. لیکن 5 اگست کی کال اپنی جگہ برقرار ہے. 5 اگست کو ایک نیا لاہے عمل دیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے, حکومت سوار کر رہی ہے اس احتجاج کو, اس کال کو اپنے سر پر؟ اصل میں بظاہر تو کوئی پریشانی کی بات نظر نہیں آتی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ہی بہت کنفیوژن ہے. ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ 5 اگست کو آ رہے ہیں یا 3 مہینے بعد آ رہے ہیں. احتجاجی تحریک کب شروع ہوئے گی, اس کی شکل کیا ہوئے گی, وہ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں یا شہروں میں احتجاج کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی تو وہ یہ خالی زبانی جمع خرچ ہے. تو اس لیے میرے خیال سے کوئی
فوری حکومت کوئی پریشر محسوس نہیں کر رہی ان باتوں کا. لیکن اگر وہ اسلام آباد جانا بھی چاہتے ہیں یا احتجاج کرنا چاہتے ہیں لاہور میں تو حکومت کو کرنے دینا چاہیے, اجازت دیکھیں دینی چاہیے. احتجاج کرنے دینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت میں بات ہوتی ہے بار بار احتجاج کی اجازت ہے. ایسا احتجاج جو آپ پروٹیسٹ رجسٹر کرا رہے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کی زندگی اس سے افیکٹ نہیں ہو رہی, یا آپ کوئی سرکاری املاک کو نشانہ نہیں بنا رہے, تو اس کی اجازت ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں ایک بڑی دلچسپ بات ہے یہاں پہ, یہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ احتجاج کی اجازت دے. یہ جو 9 مئی تھا تو اس کے بارے میں پی ٹی آئی والے خود سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ سازش تھی کیونکہ حکومت نے ہمیں روکا ہی نہیں. اب بات یہ کہ جب آپ کو نہیں روکتے تو وہ سازش ہوتی ہے. اب انہوں نے روکنا کس طرح تھا, ان کے گلے میں ہار تو نہیں ڈالنے تھے, یعنی طاقت کے ذریعے ہی روکنا تھا ان کو. انہوں نے طاقت کا استعمال نہیں کیا, آپ نے جا کے جگہ جگہ اینٹ سے اینٹ بجا دی. اب اگر آپ مجھے بتائیں نا کہ اب اگر ایسی تھریٹ حکومت محسوس کرے کہ یار یہ جس طرح یہ 26 نومبر کو ہوا, تو وہ حکومت کیا کرے گی, روکے گی آپ کو. یعنی اگر آپ کہیں گے ہم نے ریڈ ایریا میں جانا ہے یا ہم نے خان صاحب کو جیل سے چھڑانا ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں, پی ٹی آئی والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ریاست پاکستان جو ہے اس کا ایک بڑا مضبوط سٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی عراق شام یا اس طرح کی کوئی ملک نہیں ہے. اور آپ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ خود اس کی بھی طاقت بڑی محدود ہے ریاست کے سٹرکچر کے سامنے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں پچھلے 10 سال میں یا 12 سال میں 3 دفعہ حملہ ہوا ہے اسلام آباد کے اوپر. طاہر القادری صاحب کی شکل میں, عمران خان صاحب کی شکل میں, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب گئے. اور یہ تینوں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے وہاں گئے, اور ٹارگٹ یہ تھا کہ حکومت الٹا دینی ہے. تو طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب دونوں اسٹیبلشمنٹ کی ساری سپورٹ اور ہر چیز ریسورسز اویلیبل ہونے کے باوجود حکومت نہیں الٹائی جا سکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس کا اپنا سٹرکچر اتنا مضبوط ہے کہ اگر اس کے اندر سے بھی لوگ چاہیں تو ایسا کام کرنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھئی اگر کوئی تبدیلی آنی ہے, کوئی حالات میں امپروومنٹ آنی ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ, حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, کوئی تھوڑی بہت رعایت لے پہلے مرحلے میں, کوئی اپنی سپیس پیدا کرے. میرے خیال میں دونوں طرف ہی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر پی ٹی آئی بھرپور احتجاج کرے گی, لوگ لے کر نکلے گی, تو حکومت یقیناً کنٹینر لگا کے انہیں روکنے کی کوشش کرے گی. ایسی صورت میں صرف محال تو عام عوام کی زندگی ہوتی ہے, کیونکہ شہر کنٹیرستان بن جاتا ہے, شہر بند کر دیا جاتا ہے, اور وہاں کے جو مکین ہوتے ہیں ان کے لیے روزمرہ کے جو اپنے امور ہیں وہ سر انجام دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو دونوں طرف ہی سوچنے کی ضرورت ہے.